السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ مال انسان کی مرغوبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر مال کی محبت رکھی ہے تاکہ وہ اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں اعلیٰ درجات حاصل کر سکے، اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر سکے۔ اگر مال سے محبت نہ ہوتی تو درجات کی بلندی بھی نہ ہوتی، لیکن چونکہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو پھر جتنی یہ محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مال سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ مال انسان کی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جب وہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرتا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ اپنی زندگی کی بعض ضروریات کو قربان کر کے، اپنے بعض عیش و عشرت کو ترک کر کے دوسروں کے لیے اس میں سے حصہ نکالتا ہے۔ تو جس درجے کی قربانی کرتا ہے اسی درجے کے بلند مقامات حاصل کرتا ہے، اور یہ ایک طرح سے انسانی خدمت بھی ہے، اور یہ خدمت دراصل عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ انفاق میں بہت کچھ شامل ہے، مال کے علاوہ علم، وقت، جاہ، مہارت وغیرہ وغیرہ، لیکن اس آیت میں خاص طور پر مال خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے اور ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے۔ مثال سے عموماً بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 جہاد میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 2 نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائے، یعنی جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو اس سے ایک سٹیم نکلتا ہے، اس کے آگے پھر 7 شاخیں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہر شاخ پر 100 دانے لگتے ہیں، تو گویا ایک دانہ 700 دانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک وہ دیتا ہے اور 700 کسان حاصل کرتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے تو فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تو ہے ہی،
لیکن جتنا جتنا جس کے اندر خلوص ہوگا، جتنا اس کے اندر مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، تو اس جذبے کے اعتبار سے اس کا اجر بھی بڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس اخلاص میں کمی ہے اور بہت مشکل سے اس نے نکالا ہے، اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے اور دل کی کراہت کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ نہیں، کراہت کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 700 گنا بھی نہ بنے، یعنی اسی اعتبار سے زیادہ ہوگا جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا، جذبہ ہوگا۔ جہاں تک 10 سے 700 گنا تک کا تعلق ہے تو اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لیا، اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ واللہ واسع، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، اپنی تمام صفات میں وسعت والا ہے، اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی مغفرت میں وہ بہت برتر اور بہت اعلیٰ ہے۔ علیم، بہت علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، یعنی اس کا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لہذا وہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس جذبے کے ساتھ مال خرچ کیا، تو اسی اعتبار سے اس کا فضل اس پر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دو صفات ایک جگہ پر آئی ہیں۔ تو یہاں چونکہ مال کا ذکر کیا گیا ہے، تو مال ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، خواہ وہ کوئی حصی چیز ہو جس کی کوئی قیمت ہو، یا نفع والی چیز ہو جیسے مانوی چیزیں، کوئی ہنر وغیرہ ہو۔ حصی چیزوں میں جیسے درہم و دینار ہیں، روپیہ پیسہ ہے، ڈالرز ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اور اسی طرح جو منافع حاصل ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور فی سبیل اللہ میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو، اس کی پیروی میں ہو۔ اگر ان 2 شرائط کے ساتھ انسان مال خرچ کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا، جس کا انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت کا شوق نہیں، کوئی لوگوں کے اندر مشہور ہونے کا جذبہ نہیں، اور پھر یہ کہ طریقہ بھی درست ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے خرچ کرنے کو اپنے ذمہ قرض کے طور پر لیتا ہے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض یعنی خوبصورتی کے ساتھ دے اور اچھی چیز دے، پس وہ اسے اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ذمے قرض کے طور پر لیتا ہے، کیونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جس کا لوٹانا لازم ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا بہترین اجر اس کو کئی گنا زیادہ دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اس کو اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے گا۔ جہاں تک مال خرچ کرنے کا تعلق ہے تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اس پر ابھارتے ہیں اور خرچ کرنے کا شوق دلاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُل لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے، جس کا کئی گنا منافع
زیادہ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، یعنی مالوں کا سودا کر لیا، مال لے لیے ہیں. یعنی وہ مال جو ہم صدقے میں دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دیتے ہیں، دین کی کاز کے لیے دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تجارت سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے. یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں انسان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. پھر یہ کہ خرچ کرنے سے اللہ کا قرب اور اس کی رحمت ملتی ہے. سورۃ التوبہ میں ہی فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سن لو بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا مال جو انسان اللہ کا قرب پانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو جواب میں بدلے میں یقیناً اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی آخرت میں جنت کا وعدہ بھی ہے. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی مال کا خرچ کرنا خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی، جب ضرورت پڑے اور ضرورت نہ بھی ہو تو خود ضرورت مندوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر ہی احسان کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے. رب سے بڑھ کر کسی کی امانت کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں مال خرچ کرنے کے بہترین نعم البدل کا وعدہ کیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. یعنی انسان کبھی بھی خرچ کرتے ہوئے دل چھوٹا نہ کرے کہ یہ چیز مجھ سے جدا ہو جائے گی، نہیں، اس سے بہتر چیز آپ کو ملے گی. اب دیکھیے کہ یہ جو دینے کا اصول ہے یہ پوری کائنات کے اندر آپ کو نظر آئے گا. سورج دیتا ہے کیا؟ دھوپ، روشنی، گرمی. چاند دیتا ہے روشنی. پھر اسی طرح درخت دیتے ہیں یا آکسیجن یا پھل پھول. پھر اسی طرح بادل دیتے ہیں، سمندر اپنا پانی لینے دیتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے. تو یہ جو دینے کا اصول ہے یہ ساری کائنات کے اندر ہے اور جو بھی دیتا ہے وہ اس سے بہتر پاتا ہے. اور اس طرح انسان نہ صرف یہ کہ دنیا میں یعنی اپنی زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچاتا رہتا ہے. تو دینے والے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر انسان کو پورا پورا واپس بھی مل جاتا ہے. تو اگر انسان کائنات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا یعنی دینے والا نہیں بنتا تو پھر محروم رہ جاتا ہے، پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. جو دوسروں کے دکھ درد میں کام آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح تکلیفوں اور دکھوں اور دردوں سے نجات عطا کرتے ہیں. فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو چیز بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹا دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنے پاس نہیں رکھے گا.
اور آپ دیکھیے کہ جس پر یہ یقین ہو کہ وہ ہماری امانت واپس کرے گا اور لازماً واپس کرے گا، تو اس کو آپ خوشی سے دیتے ہیں، خوشی سے اس کے پاس رکھواتے ہیں۔ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے ضائع نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ہمارے اپنے ہی لیے کہیں اور جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ مال ہوتا ہے جسے ہم دنیا کے بینک میں جمع کراتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم آخرت بینک میں یا اللہ کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ دنیا میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع کروانے کے بعد نکالنے کی مہلت ہی نہیں آتی کہ انسان اس دنیا سے ہی چل بستا ہے، لیکن اللہ کے پاس تو ہم سب کو واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ تو جو کچھ اپنی زندگی میں ہم آگے بھیجتے رہیں گے وہ وہاں پورا پورا، نہ صرف یہ کہ جو بھیجا وہ، بلکہ اس کو 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ اخلاص کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو واپس کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اجر ملے گا بلکہ اس کے علاوہ عذاب علیم سے نجات بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں بھی مال خرچ کرنے کی بات ہے، جس کا صلہ نتیجہ کیا بتایا گیا کہ تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ مال کا خرچ کرنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اچھا قرض، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا زیادہ کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا ان کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اسی طرح یہ خرچ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف اچھے دنوں میں خرچ نہیں کرتے، تنگ دست بھی ہو تو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، قرآن مجید میں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا۔ قرآن مجید کے علاوہ متعدد احادیث میں بھی خرچ کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہو، یعنی اللہ کی کاز میں اپنی جان بھی دے اور اپنا مال بھی دے، یعنی کسی بھی چیز کو بچا کر نہ رکھے، کیونکہ ان چیزوں کا اس سے بہتر سودا
کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس کو دے جس نے ہمیں دیا ہے. یعنی یہ سب کچھ ہمارا ذاتی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ جو بھی دیتے ہیں نہ اللہ پر احسان کرتے اور نہ بندوں پر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نے دیا ہے اور کسی کے ذریعے ہمیں دیا ہے اور اس دنیا میں ہی دیا ہے. تو پھر اگر ہم کسی پر خرچ کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو دراصل اپنا ہی بھلا کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر کس طرح خرچ کرتے ہیں اس کی وضاحت ایک حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، یعنی وہ دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. پھر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے. یعنی جب انسان روک لیتا ہے تو مال بڑھتا نہیں ہے. بظاہر ہمارے فگرز شاید کچھ بڑھ جائیں لیکن مال کی برکت نہیں ہوتی، اس مال کے اندر وہ بڑھوتری نہیں آتی. اللہ کے ہاں جو اس کا ایک کے بدلے 700 گنا ملنا ہے وہ اس کے اندر نہیں لکھا جاتا. لہذا خیر ہے اس میں کہ انسان خرچ کرتا رہے اور خرچ نہ کرنے میں شر ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم بے شک ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا، اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں، اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اور جتنا زیادہ مال ہو اتنا ہی انسان کو اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے اپنے دائیں بائیں، اپنے آگے اور پیچھے خرچ کرے اور اسے بھلائی کے کاموں میں لگائے. اور خرچ کرتے ہوئے مفلسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. بلال بن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. یعنی سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لہٰذا اگر تم دو گے تو وہ تمہیں اور دیتا جائے گا. اور جب تک انسان دیتا رہتا ہے انسان کے پاس نعمتیں باقی رہتی ہیں، اور جب انسان دوسروں کو دینا بند کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس اس وقت تک باقی اور ثابت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے، اور جب وہ ان سے تنگ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے. یعنی بعض اوقات کوئی شخص بار بار ہم سے مانگے تو ہم اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور ہم تنگ ہونے لگتے ہیں کہ اس نے تو روز کا کام بنا لیا ہے، اور مختلف طریقوں سے بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لیتے ہیں یا احسان جتا دیتے ہیں یا اس کو کوئی نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے میں پھر انسان کو خیر منانی چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا. کیونکہ مال خرچ کرنے سے نہ صرف یہ کہ انسان کو مزید مال ملتا ہے یا مزید نعمتیں ملتی ہیں، بلکہ انسان سے بہت سے شر بھی ٹلتے ہیں. مثلاً بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو. ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے ایک زخم کے بارے میں پوچھا کہ اس زخم کو 7 سال ہو چکے ہیں اور بہت سے علاج بھی کروائے ہیں، طبیبوں سے بھی پوچھا ہے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا، جاؤ ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی ضرورت ہو، مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. جب اس شخص نے ایسا کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا. اسی طرح بہت سی مشکلات سے نجات ملتی ہے.
حارث اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہیں کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یعنی انسان بڑی سے بڑی مشکل میں گھر جائے، اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے، تو صدقے سے ان بیماریوں اور ان مصیبتوں کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن باعث ذخیرہ ہوگا اور ایک کے بدلے میں 700 گنا اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی، یعنی اس کا انٹینجیبل بدلہ اس کو وہاں دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، وہ کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ سفیان ثوری جب اپنے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، وہ خوش ہو جاتے اور وہ کہتے، اس آدمی کو مرحبا، ویلکم، جو میرے گناہ دھونے کے لیے آیا ہے، یعنی مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے، خوش ہو کر اس کو دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے، پہلے اپنے اوپر خرچ کرے، پھر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے، اس میں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کرے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات ہمیں کچھ یوں پتہ چلتی ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ ابو قلابہ نے عیال سے شروع کیا، پھر ابو قلابہ نے کہا، اس سے بڑھ کر کس آدمی کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، یا اللہ ان کو اس کے سبب سے نفع دیتا ہے اور ان کو بے پرواہ کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کر کے اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنی ضروریات پر خرچ کرے، خود پر صدقہ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھائے اور پہنے۔ پھر اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے بہت قوی اور چست پایا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا، یعنی جہاد کرتا تو بہتر تھا۔ تو آپ نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر بھاگ دوڑ کرنے نکلا کہ زیادہ مال کماؤں اور پھر اس کے ذریعے لوگوں پر فخر جتاؤں تو یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ یعنی جب تک مال کمانے کی نیت درست ہے، جب تک اس کا یہ عمل عبادت ہے۔ اسی طرح اہل و عیال پر خرچ کرنا افضل خرچ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے،
اور وہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، اور وہ جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے اس وقت تک خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے، یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یعنی اگر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، عام طور پر لوگ باہر دینے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بہن بھائی اگر ضرورت مند ہو تو ان پر خرچ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں یہ ہمارے برابر کے نہ ہو جائیں یا پھر ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ ایک خاموش مقابلہ رہتا ہے ایسے رشتوں میں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بہن بھائی ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے۔ پھر اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ یعنی جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی جو تم سے بات بھی نہ کرنا چاہے، تمہارا کوئی حق بھی نہ دے، تو اس پہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح مسکین، یتیم اور مسافر کو پھر کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی بہترین صدقات میں شامل ہے۔ پھر پودے لگانا، اپنے مال سے پودے خرید کر لگانا جو ہے صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ پھر کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کا قرض ادا کر دینا، حج اور عمرہ میں خرچ کرنا، خود اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، یعنی اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو یا عمرے پہ جا رہا ہو، اور خاص طور پر اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس پہ خرچ کرنا۔ پھر مسجد بنوانا، جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد تو ہوتی نہیں، لیکن مسجد میں اگر اتنی سی جگہ، چھوٹے گھونسلے جتنی جگہ بھی اس نے اپنے مال سے کچھ اس میں حصہ ڈالا، اس کو بنانے میں ایک بلب بھی لگوا دیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، پانی کا ایک گلاس ہی وہاں رکھ دیا تاکہ نمازی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح مسجد میں مصحف رکھنا، یہ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کا ثواب بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے: جس نے علم سکھایا، نہر بنوائی، کنواں کھدوایا، درخت لگوایا، مسجد بنوائی، کسی کو قرآن کے مصحف کا وارث بنا دیا، یا اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تو یہ صدقہ ان میں سے ہے مرنے کے بعد بھی جس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ فتاوی حامدیہ میں ابن عابدین ذکر کرتے ہیں کہ جب طالب علم کے حصول کے لیے نکلے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اسے خرچہ دیں تاکہ علم زیادہ سے زیادہ پھیلے، یہاں تک کہ اگر وہ دینے سے انکار کریں تو ان کو اس طرح مجبور کیا جائے گا جیسے زکوٰۃ کا قرض ادا کرنے والوں کو وہ قرض ادا کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کریں۔ یعنی جس طرح زکوٰۃ دینا لازم ہے، ایسے ہی طالب علموں پہ خرچ کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح مالکی مذہب میں ایک فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کو طالب علموں کو ہر سال 100 دینار کے مقدار کے برابر خرچہ دینا چاہیے، یعنی اتنے فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے کہ جس سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں، خواہ دنیاوی فائدہ مند علم پڑھ رہے ہیں یا دین پڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم والوں پر تو پھر بھی ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں یا رشتہ دار کے یہ کل کو کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ پھر دوسروں کو دینے کے قابل ہوں گے، لیکن جو لوگ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً ان پہ خرچ کرنے سے لوگ کتراتے ہیں کہ اس سے ان کو کوئی مال تو آگے حاصل نہیں ہوگا اور یہ لوٹانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کام کو پروموٹ نہ کیا جائے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے تو پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگ معاشرے سے ختم ہوتے جاتے ہیں جو دوسروں کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ پھر اسی طرح ابن عابدین رد المختار میں کہتے ہیں کہ بیت المال کے مصارف میں سے ایک مصرف علماء کا اور طالب علم کا خرچ دینا ہے، وہ علماء اور طالب علم جو شرعی علم کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ اور طالب علم پر خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا۔
چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا یہ شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، یعنی تمہاری کوشش میں، تمہاری کمائی میں اس کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے ہی برکت ہو. یعنی بعض اوقات انسان دوسروں پہ خرچ کرتا رہتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دینے کا جو وسیلہ بنایا ہوا ہے وہ انہی مسکینوں اور ضرورت مندوں کی وجہ سے بنا رکھا ہو. سلف صالحین جو تھے وہ علم والوں پر خوشی سے خرچ کیا کرتے تھے. لیث بن سعد ہر سال امام مالک بن انس کو 100 دینار بھیجتے تھے. ابن لہیعہ جو حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام تھے، جب ان کی کتابیں جل گئیں تو لیث نے ان کی طرف 1000 دینار بھیجے. پھر اسی طرح انسان کو خرچ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو، کیونکہ صرف وہ چیز قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. تو عمومی طور پر یہ جو دینے کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح مسائل عامہ کے جس میں پبلک کو سہولت ہو جن چیزوں پر، اس کے لیے مسجد بنانا تو ہم دین کا کام سمجھتے ہی ہیں، لیکن پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے رات ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو مسافر خانے بنوانا، پل تعمیر کروانا، سڑکیں بنوانا، پھر اسی طرح ہسپتال بنوانا، اور خصوصاً ایسے علاقوں میں ڈسپینسریز اور ہاسپٹل بنوانا جہاں لوگوں کی صحت کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، پھر اسی طرح مدارس بنانا، یتیم خانے بنوانا، بیواؤں کے لیے مکانات کی تعمیر کرنا، قبرستان کے لیے زمین وقف کرنا. ریسنٹلی کورونا وائرس کی وجہ سے اسپین میں لاشوں کو یا جلایا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ ان کو وہاں دفن کرنے کے لیے، اور وہ بھی چند سال کے لیے دفن کرنے کے لیے، اگر 5 سال کے لیے کوئی کرایہ پر لیتا ہے یا 10 سال کے لیے جگہ لیتا ہے، یعنی مستقل ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، تو اس پر کسی نے مجھے بتایا کہ 12 سے 15 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں مسلمانوں نے اپنے لیے زمین لے کر قبرستان نہیں بنائے، وہاں اس وقت جبکہ کثرت سے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں تو دفنانا ایک الگ مسئلہ بن گیا ہے. فلائٹس نہیں جا رہی آ رہی، جس کی وجہ سے وہ پہلے تو باڈیز پاکستان بھیج دیا کرتے تھے کیونکہ بھیجنا سستا تھا بنسبت اس کے کہ وہ لوکلی دفنایا جائے. تو ایسی جگہوں پر جہاں قبرستان کے لیے زمین نہ ہو مسلمانوں کے، وہاں مل جل کر پیسے اکٹھے کر کے زمین کا بندوبست کرنا، کیونکہ اگر اس میں مردے دفنا دیے جائیں پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ان کی ہڈیاں ایک طرف کر کے نئی لاشیں وہاں دفن کی جا سکتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں مقبرۃ البقیع میں کہ وہاں پر مستقل طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لوگ دفن کیے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح بیمار جانوروں کے علاج پر یا ان کے لیے جگہ بنانا، مغسلہ جیسے مردوں کو نہلانے کی جگہ، پھر اسی طرح درخت لگانے پر، پھر لنگر کھولے جا سکتے ہیں، فوڈ بینکس بنائے جا سکتے ہیں، راستے بنائے جا سکتے ہیں جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو، لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام، یعنی ضرورت مند لوگوں کی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا جا سکتا ہے، پانی کا انتظام کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک تو کنواں کھدوانا ہے، اس کے علاوہ بھی جیسے کولر وغیرہ رکھوا دینا مختلف پبلک پلیسز پر. کیونکہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتے ہیں. نہیں دیتا تو وہ ایک چیز ہے، مال دیتا ہے، لیکن اس کو کیا کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شرح صدر ہوتا ہے، دل کھل جاتا ہے، راحت قلب نصیب ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جن کو دیتا ہے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، فقر کا علاج ہے. کسی نے اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ان کے بھائی کا اچانک کاروبار ختم ہو گیا اور بہت تھوڑا اس کے پاس باقی رہا، تو اس نے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوئی. کیونکہ بعض اوقات تنگ حالات میں انسان سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، یہ تو میں اب اپنے لیے رکھ لوں، لیکن اس میں بھی کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت کے تنگی میں اور خوشحالی میں دونوں میں خرچ کرتے ہیں، بالسراء والضراء. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بخل کا علاج ہے، تکبر کا علاج ہے صدقہ کرنا، کیونکہ عام طور پر جب انسان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے تو دوسروں پر فخر جتانے لگتا ہے. بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، تعلقات میں باہمی محبت کی نشو نما ہوتی ہے، روٹھے ہوئے رشتوں کو منانے کا ذریعہ ہے، بلا اور مصیبتوں کا علاج بھی ہے اور ان کو آنے سے بھی روکتا ہے، بیماریوں کا علاج ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے،
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. پھر اسی طرح قبر میں صدقہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، عذاب کو آنے سے روکتا ہے. حشر کے میدان میں قیامت کے دن انسان کو قیامت کے ہول سے نجات ملے گی. لہذا انسان کو ہر دم سوچنا چاہیے کہ میں کسی کے فائدے کے لیے نہیں، دراصل اپنے ہی فائدے کے لیے دے رہا ہوں، اور اتنے سارے فائدے حاصل ہوں گے. تزکیہ نفس ہوگا، انسان کے اندر کے وسوسے اور دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچتا ہے، چھپ چھپ کے خرچ کرتا ہے، حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، طیب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسراف سے بچتے ہوئے خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتا اور اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے ہاتھ سے دینا چاہیے، کیونکہ جب موت آئے گی تو وہ کیا کہے گا کہ کاش مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کرتا اور میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی موت کے وقت انسان کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ مند نظر آئے گی وہ صدقہ کرنا ہے، اور ہمیں گن گن کر رکھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض زمان اور مکان کے اعتبار سے بھی صدقے کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. مثلاً مکہ اور مدینہ میں خرچ کرنا، حرم کے اندر خرچ کرنا، فقراء مساکین وغیرہ کو دینا، سفر کے دوران اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنا، دیگر مسافروں پر خرچ کرنا. پھر اسی طرح بیماری کے وقت خرچ کرنا، کہ جب انسان کو اس بات کی ضرورت ہو کہ اپنے علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اپنے علاج کے لیے بھی ضروریات بڑھ جاتی ہیں. عام روزمرہ زندگی میں تو انسان کو کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، لیکن بیماری میں مزید خرچ بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت خرچ کرنا. پھر اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا. پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر روزہ وغیرہ کھلوانا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا. بعض لوگ تو اپنی زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ تو جب سال پورا ہو جائے تو فوراً نکال دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں. لیکن اگر آپ کی تاریخیں وہی بنتی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پھر فوراً رمضان میں ہی زکوٰۃ نکال دی جائے، کیونکہ رمضان میں خرچ کرنا غیر رمضان سے افضل ہے. پھر عشرہ ذی الحجہ میں خرچ کرنا، کیونکہ سال بھر میں کوئی بھی نیک کام اتنا اجر نہیں پاتا جتنا عشرہ ذی الحج میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی حج پہ جا رہا ہو تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اس پر خرچ کرنا. اسی طرح عید کے دنوں میں خرچ کرنا، بھوک کے دن کھانا کھلانا، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے خرچ دینا. اور اس کے لیے انسان کو ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے. گویا دوسرے لفظوں میں انسان کا ایک مزاج ہی بن جائے کہ وہ اس کو دیتے ہی رہنا ہے، دینے والا بننا ہے. اور پھر جو شخص دیتا رہتا ہے اس کا صدقہ صرف اس کی زندگی میں ہی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کی موت کے بعد بھی جب تک وہ باقی رہتا ہے اس کا اثر. مثلا وہ درخت لگاتا ہے تو اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس درخت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے، اس کے پھل کھائیں گے، آکسیجن لیں گے اس سے، تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو بنیادی طور پر اس ساری بات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نفع دینے والا بننا چاہیے، فائدہ دینے والا بننا چاہیے. اور یہ نفع رسانی کا جذبہ جو ہے یہ اعلیٰ ترین جذبہ ہے. اور جس آدمی کے اندر یہ جذبہ ہو وہ صرف اتنا نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ کرتا ہے، بلکہ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جو اس کی موت کے بعد بھی انسانوں کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. وہ لانگ ٹرم سوچتا ہے اور وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، یہ صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے. اور پھر یہ اسپرٹ پوری مسلم سوسائٹی کے اندر ہونی چاہیے. اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جتنی مدیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں تھوڑا تھوڑا خرچ کر سکے تو بہت ہی اچھا ہے موقع کی مناسبت سے. ورنہ یہ ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دین کے کاموں میں، دین کے کاز میں. تو اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں
مساجد بھی بند ہیں، تو مساجد کی ڈونیشنز کم ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو امام ہیں، وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں کی جو مینٹیننس ہے، اس کے لیے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے. پھر اسی طرح دینی مدارس ہیں، تو خصوصی طور پر ان دنوں میں ان کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرچ کرنے والوں کو بے پناہ عطا کرے، اور جن کے دل تنگ ہیں اللہ ان کے دلوں کو کھول دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.